السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ دوست کے نام خط لکھیں۔ اس خط کے اندر آپ نے اپنی سالگرہ میں شامل ہونے کی اپنے دوست کو دعوت دینی ہے۔ تو یاد رکھیں، خط لکھنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو طریقہ سب سے پہلے جو نا اس کا سکھانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی خط امتحان میں لکھا جاتا ہے تو اس کے جو ہاف نمبر ہوتے ہیں، یعنی اگر 10 نمبر کا خط ہے تو 5 نمبر اس کے طریقہ کار کے ہوں گے اور 5 نمبر اس کے نفس مضمون کے ہوں گے، کہ جو آپ کو بات لکھنے کا کہا گیا ہے، یعنی آپ نے دعوت دینی ہے، انویٹیشن دینی ہے، وہ کن الفاظ سے دینی ہے۔ وہ تقریباً اس کے 150 ٹو 170 تک جو نا الفاظ ہونے چاہیے جو آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ہم کمرہ امتحان سب سے پہلے لکھتے ہیں، کمرہ جماعت، امتحانی کمرہ یا کمرہ امتحان، کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے لکھنے کا وہی جس طرح سامنے دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ 25، 26، 27 کوئی بھی ہو سکتی ہے، 1، 2، 3 بھی ہو سکتی ہے، لیکن آگے جو مہینہ لکھنا ہے اس کا نام آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، کوئی بھی مہینہ۔ آگے سن جو ہے وہ 2025 کے بجائے 24، 23، 26، 30 کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، فرضی جو تاریخ ہے۔ لیکن جس طرح یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 25 دیکھیں، کاؤنٹنگ جس طرح ہم لکھتے ہیں میتھ میں 2، 5، تو اس طرح تاریخ لکھیں گے تو یہ غلط تصور کی جائے گی، 1 نمبر اس کا جو نا وہ امتحان میں کاٹ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ اوپر کمرہ امتحان بھی نہیں لکھا ہوگا تو اس کا بھی 1 نمبر جو نا وہ کاٹ لیا جائے گا پیپرز کے اندر، جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں، خاص طور پر میٹرک کے، ایف اے کے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں دوست کو، تو وہاں ہم اس کو مخاطب کریں گے میرے پیارے دوست۔ اگر خط والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو میرے پیارے ابا جان۔ جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں، ماموں کو لکھ رہے ہیں یا چاچو کو لکھ رہے ہیں، تو ان کو مخاطب کرنے کے لیے یہاں پر ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوست کے بعد حرف ندائیہ فجائیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ الٹا آئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، جو الفاظ منہ سے ادا ہوتے ہیں تو ان کے آگے یہ ہم حرف ندائیہ فجائیہ استعمال لازمی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم آداب کریں گے، یعنی السلام علیکم۔ تو اس کے بعد السلام علیکم کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف ندائیہ اور فجائیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں گے، ذہن میں نہیں رکھیں گے، پیپر میں نہیں لکھیں گے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے نمبر جو ہے نا وہ ختم کروا سکتی ہیں، آپ کو پیپر میں نمبر نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے السلام علیکم، اسی طرح دیکھیں کہ سین سے پہلے الف اور لام جو لگا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اکثر بچے لام نہیں لکھتے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، تو 1 نمبر اس کا بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو سین سے پہلے لام لازمی آپ نے لکھنا ہے، السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ نے حال احوال جو نا اس کو پوچھنا ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں بھی خیریت سے ہوں، جی میں بھی خیریت سے ہوں، آپ کو ایک خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ دوست کو بتا رہے ہیں خوشی کی بات، وہ کون سی ہے کہ میری سالگرہ قریب آ رہی ہے اور اس خوشی کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہوں۔ یہاں تک آپ نے اسے بتا دیا کہ میری سالگرہ قریب آ رہی ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس موقع پر میرے ساتھ ہوں گے۔ اب ہم نے اس کو بتانا ہے کہ میری جو سالگرہ ہے، یعنی آپ کی سالگرہ ہے، وہ کس تاریخ کو ہے، کتنے بجے ہے اور کس مقام پر، کس جگہ پر آپ نے اس کا جو نا وہ اہتمام اور انتظام کیا ہے کہ وہاں پر آپ کا دوست جو ہے نا وہ پہنچ جائے۔ تو آئیے آگے اس کے لکھتے ہیں۔ جی تو آگے لکھیں گے ہم کہ میری سالگرہ کی تقریب 7 اپریل، یہ 17 نہیں ہے، الف وہ اپریل کا ہے، ٹھیک ہے۔ میری سالگرہ کی تقریب 7 اپریل کو شام 5 بجے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ ڈیش لگا دیا میں نے، کسی بھی آپ جو میرج ہال ہے یا کوئی ریسٹورانٹ ہے، ہوٹل ہے، کوئی بھی، یا اگر آپ اپنے گھر میں منعقد کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کا ایڈریس یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 5 بجے، ٹھیک ہے، فلاں میرج ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ آگے لکھیں گے آپ کی شرکت، اس میں آپ کی شرکت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ میں نے مختلف سرگرمیوں اور مزیدار کھانے کا اہتمام بھی کیا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ ہم سب خوب لطف اندوز ہوں گے۔ آگے آپ نے مزید اصرار کرنا ہے کہ ضرور تشریف لائیے گا، مجھے آپ کی آمد کا انتظار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں والسلام، یہاں پر بھی سین سے پہلے دیکھیں الف لام جو نا وہ لگا ہو، والسلام اسی طرح اپنے ہر ہاتھ کے اینڈ پہ لکھنا ہوتا ہے والسلام۔ پھر آگے جو آپ کا ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، یعنی دوست کو آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کا دوست، اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر لکھیں گے آپ کا پیارا بیٹا، ٹھیک ہے۔ ماموں کو لکھ رہے ہیں تو آپ بھانجا لکھ سکتے ہیں یہاں پر، اور نیچے آپ نے اپنے نام کی جگہ یہ الف بے جیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حقیقی خط لکھ رہے ہو تو پھر آپ اپنا نام لکھتے ہیں، لیکن جب آپ امتحانی کمرہ سے خط لکھتے ہیں تو پھر الف بے جیم لکھتے ہیں، چونکہ جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں وہاں پر نام لکھا ہوا یہ سمجھ لیں نقل کے زمرے میں آتا ہے، تو پیپر کینسل ہونے کے بھی چانس اس میں ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی شناخت کروا رہا ہے تاکہ جو ممتحن ہے، جو چیک کرنے والا ہے، وہ بچے کی شناخت کر کے تو اس کے نمبر جو نا وہ بڑھا دے یا کم کر دے اس طریقے سے۔ تو اس لیے آپ نے یہ اس کے جو طریقہ کار ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ علم پھیلانے کا سلسلہ جو نا وہ جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔